محمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کیا امام مہدی علیہ الرضوان کا ظہور اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں ہوگا؟ اس بارے میں متعدد روایات میں کی مواقع کا تذکرہ ہے جن سے یہ ثابت ہوا ہے کہ امام مہدی کا ظہور جدید مواصلات کے دور میں ہوگا۔ مثلا روایت ہے کہ امام مہدی مکہ سے مدینہ کی طرف 3 بار سفر کریں گے اور ان کی تلاش میں ان کے ساتھی بھی بار بار جائیں گے، اور یہ ترتیب ذو الحجہ کے مہینے میں ایام تشریق سے شروع ہوگی اور 10 محرم الحرام تک جاری رہے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایام تشریق سے 10 محرم تک کتنا عرصہ بنتا ہے؟ جواب واضح ہے کہ یہ دورانیہ 1 ماہ سے بھی کم ہے۔ علامہ برزنجی الحسینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاشاعۃ الساعہ میں محرم کے مہینے میں بیعت سے متعلق حدیث نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ امام مہدی کے لیے یا بطور کرامت زمین لپیٹ دی جائے گی یا وہ طویل اور لمبے قدموں والی شخصیت ہوگی۔ چونکہ موجودہ دور کے جدید وسائل وغیرہ سے علامہ برزنجی واقف نہیں تھے اور نہ ہی ان کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ بذریعہ ریل پہنچنے کا علم تھا، اس لیے ان کو 1 ماہ میں 4-5 بار مکہ سے مدینہ آنے جانے کو کرامت پر محمول کرنا پڑا۔ اب تو 1 ماہ میں 10 سے زیادہ بار بھی آدمی کے لیے آنا جانا ممکن ہے۔ رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان جب امام مہدی علیہ الرضوان کی بیعت کی جائے گی تو اس خبر کو تمام روئے زمین والے سنیں گے، اور یہ خبر امام مہدی علیہ الرضوان کے دوستوں کو بھی پہنچ جائیں گی، کیونکہ یہ خبر زمین کے مشرق و مغرب میں پہنچ جائے گی۔ جب آدھی رات کے وقت یہ خبر پوری دنیا میں پھیلے گی، امام مہدی کے دوست رات کے وقت بادلوں میں اڑ کر سب میں پہنچ جائیں گے۔ وہ اپنے ناموں، باپ کے ناموں اور القاب سے پہچانے جائیں گے۔ کیا یہ سارے امور موجودہ دور میں جہاز اور گاڑیوں پر واضح دلالت نہیں کرتے؟ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ملحمۃ العظمیٰ یعنی عالمی جنگ امام مہدی کی قیادت میں لڑی جائیں گی۔ دوسری حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملحمۃ العظمیٰ کا تذکرہ فرمایا تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما نے پوچھا کہ اس وقت مسلمانوں کا امام کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مہدی، جو ان کے ایک نیک صالح امام ہوں گے۔ اسی روایت میں آگے ارشاد فرمایا کہ اس دور کی جنگوں میں بڑی سلاخ نمات ہتھیار ہوں گے جو آدمی کو جلا کر راکھ کر دیں گے، اور ایک دوسری روایت میں صفود کا تذکرہ ہے، اور صفود لوہے کی چھوٹے ٹکڑے یا کھانڈے کو کہا جاتا ہے۔ یہ روایت بھی اس بات کو واضح کرتی ہے کہ لوہے کے چھوٹے ٹکڑے یعنی گولیاں انسان کے جسم میں داخل ہو کر اس کو جلا ڈالیں گی، اور فرمایا دوران جنگ انسان کے پاس تیز دھار والی تلوار نہ بھی ہو تو یہ انسان کو نقصان نہیں پہنچائے گی، بلکہ اگر ایسی کن تلوار ہو تو انسان کی ناک بھی نہ کاٹ سکے تو وہ بھی کافی ہوگی، کیونکہ اس دور میں تیز دھار تلوار کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ